بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ ہارون رشید 763 میں پیدا ہوئے اور 24 مارچ 809 میں انتقال ہوا۔ ہارون رشید 5ویں مشہور ترین خلیفہ تھے۔ وہ 786 سے 809 تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں فن و حرفت سے عروج حاصل کیا۔ ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب الف لیلہ انہی کے دربار سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ ہارون تیسرے خلیفہ مہدی کے صاحبزادے تھے۔ ہارون اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے 22ویں سال میں تھے۔ ہارون رشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا اور یہ خوشحالی اور علم فن کا دور تھا۔ انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کرایا جو اس سے قبل کے تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا، جس میں ان کا معروف دربار بھی تھا جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے۔ ہارون رشید کئی اوصاف کا مالک تھا۔ ایک طرف عیش و عشرت کی زندگی کا حامل تھا اور دوسری طرف دیانتدار، پابند شریعت، علم دوست اور علماء نواز تھا۔ ایک سال حج تو ایک سال جہاد کرتا۔ عسکری شعبے میں ہارون ایک جانصار سپاہی تھا جس نے اپنے وقت میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے بازنطینی سلطنت کے خلافت 95,000 کی فوج کی کمان سنبھالی جو اس وقت ملکہ ایران کی زیر سربراہی تھی۔ ایران کی معروف جنرل نیکٹس کو شکست دینے کے بعد ہارون کی فوج نے ترکی میں پڑاؤ ڈالا۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ مسلم افواج شہر پر قبضہ کرنے والی ہے تو اس نے معاہدے کے لیے سفیروں کو بھیجا، لیکن ہارون نے ہر شرط کو رد کرتے ہوئے فوری ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ اس پر ایک سفیر نے کہا، ملکہ نے بطور جنرل آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ وہ بطور ایک سپاہی آپ کی بڑی قدر کرتی ہیں، حالانکہ آپ ان کے دشمن ہیں۔ ہارون رشید ان کلمات کو سن کر کہنے لگے کہ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ وہ ہمیں سالانہ 70,000 اشرفیاں عطا کرتی رہے تو کوئی مسلم فوج قسطنطنیہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بلکہ ملکہ نے اس شرط کو قبول کر لیا اور پہلے سال کا اخراج عطا کیا، جس پر مسلم افواج پاکستان واپس لوٹ آئی۔ خلیفہ ہارون رشید بڑے حاضر دماغ تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کبھی کسی بات پر لاجواب بھی ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں لاجواب ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا مر گیا اور وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور غم نہ کریں۔ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کے مرنے پہ کیوں نہ آنسو بہاؤں، جس کے بدلے خلیفہ میرا بیٹا بن گیا۔ دوسری مرتبہ مصر میں کسی شخص نے حضرت موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں نے اسے بلوا کر کہا کہ حضرت موسیٰ کے پاس تو اللہ کی دیے معجزات تھے، اگر تو موسیٰ ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ اس نے جواب دیا کہ موسیٰ نے تو اس وقت معجزہ دکھایا جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو بھی یہ دعویٰ کرے تو میں معجزہ دکھاؤں گا۔ تیسری مرتبہ لوگ ایک گورنر کی غفلت اور کاہلی کی شکایت لے کر آئے۔ میں نے کہا کہ وہ شخص تو بہت نیک، شریف اور ایماندار ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ پھر آپ اپنی جگہ اسے خلیفہ بنا دیں تاکہ اس کا فائدہ سب کو پہنچے۔ کہتے ہیں کہ عظیم فرنر ہارون رشید اپنے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑنے پر بڑا پریشان تھا۔ وہ اپنی بے سکونی دور کرنے اور چین حاصل کرنے کے لیے بہت مضطرب تھا۔ بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنے وزیر فضل بن ربیع کو حکم دیا کہ کوئی روحانی عامل تلاش کرو جو اس کی بے چین طبیعت میں سکون پیدا کر دے۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بے شمار عامل اور فاضل لوگوں سے رجوع کیا، مگر ہارون رشید کی بے چینی دور نہ ہو سکی، اس کے قلب کو سکون نہ ہو سکا۔ وزیر نے ایک روز خلیفہ سے کہا کہ اب صرف ایک بزرگ ہستی بچی ہے جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور وہ کسی کی جاہ وحشمت میں کو خاطر میں نہیں لاتے۔
اس صوفی بزرگ کا نام فضیل بن ایاز ہے۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو فوراً وزیر کو ساتھ لے کر ان صوفی بزرگ کے سادہ سے حجرے میں چلے گئے۔ بزرگ نے دروازے پر دستک سنی اور معلوم ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید ملنے کے لیے آیا ہے، تو کچھ دیر سوچنے کے بعد حجرے میں جلتا ہوا دیا بجھا دیا اور دروازہ کھول کر حجرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے سلام عرض کرتے ہوئے صوفی صاحب سے مصافحہ کیا۔ بزرگ کا ہاتھ چھوتے ہی خلیفہ نے اپنے بدن میں ایک ٹھنڈک محسوس کی، پھر اپنے آنے کا مقصد عرض کیا۔ خلیفہ کی بات سن کر صوفی بزرگ نے کہا، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہے جو علماء کے در و دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کو بزرگ کی باتوں سے سکون مل رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، ہارون رشید، تیرا کتنا نرم و نازک ہاتھ ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صوفی بزرگ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا، ہارون رشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ مرتے وقت کوئی وزیر، کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ یہ سب سن کر ہارون رشید پر رکت طاری ہو گئی۔ وزیر نے دیکھا تو بزرگ سے کہا کہ نرمی فرمائیں، اس کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ بزرگ نے وزیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تو تمہاری وزارت عزیز ہے۔ اس کے بعد صوفی بزرگ نے خلیفہ ہارون رشید کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز برس کرے گا۔ اگر اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، ہرگز دیر نہ کرو۔ کل کس نے کہاں دیکھا؟ تیرے دل پر رایا کہ کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ اس نصیحت کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی زندگی یکسر بدل گئی۔ خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ ہم سب کے لیے حقیقی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، خواہ کوئی ریاست یا صوبے کا سربراہ یا کسی وزارت کا امین یا تعلیمی، صنعتی، معاشی اور مذہبی فلاحی ادارے کا منتظم، یا کسی بھی ادارے میں کسی منصب پر فائز ہے اور اچھے اور برے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس دوران دیکھنا چاہیے کہ میرٹ پر فیصلہ کیا ہے کون زیادہ حقدار ہے۔ دراصل ہم آج اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں فلاحی اداروں سے امداد بھی سفارش کیے بغیر نہیں ملتی، سرکاری تو کیا غیر سرکاری امداد بھی سفارش کے بغیر نہیں ملتی، نہ ہی حقدار کو ترقی ملتی ہے، جبکہ اعلیٰ عہدوں اور وزارتوں پر براجمان لوگوں کا کیا کہنا، ان کی کارکردگی کے بارے میں کون آگاہ نہیں۔ صوفی بزرگ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ ہارون رشید کو کی گئی نصیحت آج ان سب کو آواز دے رہی ہے جو اپنے قلب کی بے چینی کو محسوس کرتے ہیں یا اس دولت سے محروم ہیں۔ مادہ پرستی کے باعث یورپ میں بھی نفسیاتی امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آج صرف مغرب میں ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے رزق میں اضافہ تو ہوا ہے مگر سکون میں کمی آ رہی ہے۔ سائیکل والا موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل والا کار اور کار والا لگژری سواری کے چکر میں اپنا سکون تک غارت کرنے کو تیار ہے۔ کوئی تو اپنے وطن میں بینک اکاؤنٹ بھرنے پر بھی مطمئن نہیں بلکہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اکاؤنٹس پر بھی اسے سکون نہیں، شاید اس لیے کہ ہمارے عقیدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ تو کیا ہے لیکن نجات کا نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت میں فرماتے ہیں کہ ایک گائے روزانہ جنگل میں جا کر خوب سیر ہو کر کھاتی ہے مگر رات بھر اس غم میں دبلی ہو جاتی ہے کہ صبح کو کچھ کھانے کو ملے گا بھی یا نہیں، مگر اگلے دن کی فکر کرتے وقت یہ نہیں سوچتی کہ روزانہ اس کو کون رزق دے رہا ہے۔ انسان کا نفس ایسا ہی ہے جو کبھی مطمئن نہیں ہوتا،
بس ہمیں اللہ رب العزت سے قناعت پسندی اختیار کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے اور دین کی کامل اتباع طلب کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جس کا ایفا اور تعمیل امت پر لازم ہے، جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان پھر عمل صالحہ کو جانشینی کی بنیاد قرار دیا، بس ایمان کے ساتھ عمل پر محنت اور ریاضت کرنی چاہیے، باقی سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ سکون قلب کے لیے قناعت پسندی کامل ایمان اور اعمال صالحہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ طمع و لالچ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس ذات کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور صبر و شکر کی نعمت طلب کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف وہ عظیم ذات خوش ہوتی ہے بلکہ اپنی عنایات سے مزید سکون ملتا ہے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بہت ہی دیندار اور صاحب علم و فضل خاتون تھی۔ ان کے محل میں 1000 باندیاں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی تھیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک مرتبہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آئیں۔ ان دنوں پانی کی قلت تھی اور حجاج کرام کو خاص طور پر بہت تکلیف تھی۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں بہت رنج ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دیا۔ نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک فقید المثال کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ نہر کی کھدائی کا منصوبہ بنانے کے لیے مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ انجینئرز کے منصوبے کے مطابق سرحد سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین سے پانی کی نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہے، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، نشیب افراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا اور سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر زبیدہ نے انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کرو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظم اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے جلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھولے بغیر دریا برد کر دیا اور کہنے لگی، الہی دنیا میں کوئی حساب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ مزید یہ کہ ہارون رشید کی بیوی صاحب بصیرت اور حکمت والی خاتون تھی۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی دونوں دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایک فقیر جن کا نام بہلول دانا تھا اور دریا کے کنارے ریت کے گھر پر بنا رہا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے پوچھا، بابا کیا بنا رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا، بابا کیا بیچتے ہو؟ صوفی بزرگ نے کہا، ہاں بیچتا ہوں۔ پوچھا، بابا کتنے میں بیچتے ہو؟ فرمایا، 1 درہم میں بیچتا ہوں۔ اس سودے پر ہارون رشید نے زبیدہ خاتون کا مذاق اڑایا کہ جنت میں گھر خرید رہی ہو، وہ بھی ایک فقیر سے۔ لیکن زبیدہ خاتون نے خلیفہ ہارون رشید کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے جس پر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی کا محل سمجھ کر اندر جانا چاہا
تو درباریوں نے ان کو روک کر کہا، جنت میں جس کا گھر ہوتا ہے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے محل میں داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ زبیدہ خاتون کی اجازت کے بغیر اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ اس پر ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی، وہ بڑا پریشان ہوا۔ اگلے روز اس نے زبیدہ خاتون سے کہا، آؤ ہم دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو بہلول دانا ریت کا گھر بنا رہا تھا۔ اب خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، بابا کیا بنا رہے ہو؟ فرمایا، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، بیچتے ہو؟ فرمایا، ہاں بیچتا ہوں۔ عرض کیا، بابا کتنے کا بیچو گے؟ فرمایا، 10 دینار کا۔ عرض کیا، بابا اتنا مہنگا؟ کل تو آپ نے 1 درہم کا بیچا تھا، آج 10 کا بیچ رہے ہو۔ فرمایا، کل کے خریدار نے بن دیکھے سودا کیا تھا، لیکن آج کے خریدار دیکھ کر آئے ہیں۔ اس واقعے سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوتے ہیں۔ زبیدہ خاتون کیونکہ نیک سیرت اور صالحہ خاتون تھی تو ان کی زوج کو بھی پاکیزہ اور زاہد عطا فرمایا۔ اگر کچھ کمی پیشی تھی تو ان کی صحبت اور سنگت سے پوری فرما دی۔